اور اگر ہم ماضی کی تاریخ پڑھیں تو ہمارے اسلاف کے ہاں جو حیا کو اہمیت حاصل تھی آج وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ لوگ اللہ سے بھی حیا کرتے تھے, اللہ کی مخلوق سے بھی حیا کرتے تھے. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں جب حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا حضور نے حضرت علی کے ساتھ, تو ام ایمن کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی کو لے کر آؤ. یہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا داد بھائی ہیں. تو حضور فرماتے کہ میرے بھائی کو لے کر آؤ. تو آپ نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کے بھائی ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں, ان کو لے کر آؤ. اور پھر حضور نے فرمایا ام ایمن جاؤ میری بیٹی کو لے کر آؤ. تو جب حضرت ام ایمن سیدہ فاطمہ کو لے کر آئیں, فجاءت تاشر من الحیا, تو حضرت فاطمہ حیا سے کانپ رہی تھی. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم سکونت اختیار کرو. تو یہ ایک اس وقت حیا ہوتا تھا, اپنے والد کا حیا ہوتا تھا, اپنے شوہر کا حیا ہوتا تھا. اور نکاح کے وقت, شادی کے وقت, رخصتی کے وقت جو خواتین کی حالت ہوتی تھی وہ ہم نے بھی دیکھی ہے. میرا تعلق ایک دیہات کے ساتھ ہے کہ جب ایک لڑکی گھر سے رخصت ہوتی تھی تو پورے گاؤں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, اور وہ کہاں پر ہی ہوتی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو. یہ بچپن کا زمانہ میں نے دیکھا, لیکن آج جو کچھ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. حیا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح ساری زندگی عورتیں اپنے شوہروں کا حیا کرتی تھی, اونچی بات نہیں کرتی تھی. یہ والدین کی تعلیم ہوتی تھی. لیکن آج جس انداز سے حیا باخبری کے ساتھ عورتیں مردوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ اس کو جدت سمجھتی ہیں کہ ہم نئے زمانے کی ہیں, حالانکہ اس کو جہالت اولیٰ کہا گیا ہے جس کو ہم جدت کا نام دیتے ہیں اور جس کو ہم روشن خیالی کا نام دیتے ہیں. ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا جنگ کے اندر. یہ سنیے بات اور اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیے, اور بالخصوص جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں وہ اس بات کو دل کی تختی پہ نوٹ کریں اور اپنی سہیلیوں کو اور اپنی بہنوں کو جا کے بتائیں. ام خلاد حضور کی صحابیاں ہیں, ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا, اور جب وہ بیٹے کی خبر لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئیں, صحابہ بھی ساتھ تھے, تو وہ اس حال میں آئیں کہ ان کا پورا بدن پردے میں چھپا ہوا تھا, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. اب جوان بیٹا شہید ہوا ہو تو بڑے بڑے معاملات چھوٹ جاتے ہیں, انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے, اور انسان کی زبان سے جو ہے وہ کچھ الفاظ بھی نکلتے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں, اور خواتین تو بیان بھی کرتی ہیں. لیکن ان صحابیہ کا عمل دیکھیے, پورا بدن چھپا ہوا ہے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. تو ایک صحابی نے دیکھا اور تحسین کی نگاہ سے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا اس حال میں بھی پردہ ہے؟ تو حضرت ام خلاد کہتی ہیں میرے بھائی, میرا بیٹا فوت ہوا, میرا حیا تو فوت نہیں ہوا. میں نے بیٹا کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھویا. اللہ اکبر. تو اس موقع کے اوپر بھی عورتوں نے حیا کا دامن تھامے رکھا. تو حیا ایک بنیادی وصف ہے جو بندہ مومن کو اگر مل جائے تو اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے.